میں اور بطول آج بات کر رہے تھے، یہ جو جنرل باجوہ صاحب کا بیان آ گیا ہے اور وہ مجیب الرحمان شامی صاحب نے جو ہے وہ اس کے اوپر تبصرہ بھی پیش کیا اور انہوں نے خود بتایا کہ بھئی یہ انہوں نے 3 باتیں کی تھیں، اور وہ تینوں باتیں یہ تھیں کہ جی مجھے جو ہے میں نے نواز شریف صاحب کو باہر نہیں بھیجا تھا، دوسری بات کہ میں نے عمران خان صاحب کی گورنمنٹ کو نہیں گرایا تھا، اور تیسری یہ کہ میں نے ایکسٹینشن نہیں مانگی تھی۔ یہ جو آخری نقطہ ہے شاہد صاحب، یہ میں اب یہی ڈسکس کر رہا تھا، یہ وہ جو ہے وہ آئے دن جو ہے وہ ہر جگہ گفتگو ہو رہی تھی، اور آپ اس ٹائم انسائڈر تھے، یو ور پریوی ٹو آل آف دس، تو یہ آئی نو کچھ ایسی باتیں ہوں گی جو آپ شیئر نہیں کر سکتے، لیکن یہ ماجرا کیا تھا ایکسٹینشن کا، اور واقعی میں یہ ایک بڑا ایشو بن گیا تھا اپریل 2022 سے لے کر نومبر 2022 تک؟ دیکھیں میں اس کے اندر میں پریوی نہیں تھا، میں کسی اس معاملے میں شامل نہیں تھا، لیکن میری ایک بڑی کلیئر رائے تھی کہ ایکسٹینشن نہیں ہونی چاہیے، لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ ایک بڑا اسٹرانگ تاثر تھا کہ باجوہ صاحب کو دوسری ایکسٹینشن ملنے لگی ہے۔ جی اس کی حقیقت کیا تھی یہ اب وقت ہی بتائے گا، اب تو میرا خیال ہے کوئی بھی ماننے کو تیار نہیں ہوگا۔ جہاں تک میری نالج تھی تو اس میں شاید تینوں جماعتیں راضی تھیں کہ ایکسٹینشن ہو جائے۔ اس میں آپ میں اسپیکولیشن نہیں کرنا چاہتا، لیکن کچھ اس کے بارے میں اس وقت یہ بڑی سیریسلی بات چلی تھی، اور تینوں جماعتیں، یہ MLN بھی، پیپلز پارٹی بھی اور PTI بھی اس کے اندر شامل تھی اس معاملے میں۔ اچھا، تو اگر جو تینوں سب سے امپورٹنٹ سٹیک ہولڈر، شاید انہوں نے مانگی یا نہیں مانگی مجھے اس کا نہیں پتا، لیکن یہ سمجھا جا رہا تھا اس سارے جو PDM کا سیٹ اپ تھا اور جو اپوزیشن کا سیٹ اپ اس وقت تھا کہ یہ ایکسٹینشن پہ ہم ایک کامن ہماری ایگریمنٹ ہو سکتا ہے۔ اور یہ شروع کے دنوں کی بات ہے جب گورنمنٹ نئی آئی تھی، یا بالکل جب وہ ٹائم ختم ہو رہا تھا ان کا اور نومبر کی ڈیٹ آ رہی تھی، اس کے قریب کی بات ہے یا شروع کی بات ہے؟ دیکھیں میرے پاس کوئی اس کی ڈائریکٹ نالج نہیں ہے کہ کون سا ٹائم پیریڈ تھا یا نہیں تھا، لیکن یہ بات جو ہمارے اپنے حلقے تھے اس کے اندر بڑی اسٹرانگ تھی، اور بہرحال مجھے بتایا گیا ایک بڑا کلیئرلی کہ یہ ایکسٹینشن کنسیڈر ہو رہی ہے۔ اچھا، تو پھر اگر تینوں جماعتیں جو ہیں وہ اس پہ ایک طریقے سے یکجا ہو رہی تھی تو پھر کیا ہوا، کیا پھر کیوں نہیں ہوئی؟ اس میں میرا خیال ہے میاں نواز شریف صاحب جو تھے وہ اس بات پہ ایگری نہیں کرتے تھے۔ میاں صاحب نے اس سے پہلے بھی جو 2019 کی ایکسٹینشن اس سے ایگری نہیں کیا تھا، بہرحال وہ ایک فیٹ اکمپلی بنا کر ان کو پیش کیا گیا، میں تو اس وقت جیل میں تھا، لیکن اس پہ انہوں نے ایگری کر لیا۔ اس زمانے میں شاید صاحب آپ کی بھی ملاقات ہوئی تھی میاں نواز شریف صاحب سے لندن میں میرے خیال میں، تو اس میں بھی اسی obviously وہ یہی پیریڈ تھا جب سارا کچھ یہی ڈسکشنز ہو رہی تھیں، تو اس میں میرے خیال میں آپ نے شاید اپنی بڑی رائے بڑی کلیئرلی دی تھی جا کے وہاں پہ۔ نہیں، جو ایکسٹینشن ہوئی تھی پہلی والی اس کی بات کر رہے ہیں؟ نہیں، یہ میں 2022 کی بات کر رہا ہوں۔ جی 2022 میں نے اپنی رائے ان تک کو بڑا کلیئرلی دی اس بارے میں۔ میں نے کہا تھا کہ اگر ایکسٹینشن ہوگی تو یہ ملک کا بھی بڑا نقصان ہوگا، اور باجوہ صاحب کا بھی نقصان ہوگا، اور فوج کا بھی نقصان ہوگا۔ یہ بہت انپریسیڈنٹڈ بات ہے، اور پہلی ایکسٹینشن سے بھی ووٹیں تو سب جماعتوں نے دی تھی، لیکن بوجھ اس کا مسلم لیگ نون نے برداشت کیا۔ آج تک لوگ مسلم لیگ نون کو تانا دیتے ہیں کہ آپ نے ایکسٹینشن دی تھی۔ لیکن آپ اس بارے میں کچھ بتا سکتے ہیں کہ انیشیٹو کس نے لیا؟ ویسے تو انڈرسٹینڈیبل ہے کہ کن حالات میں ہوئی، کیونکہ اس وقت عمران خان اور جنرل باجوہ کے تعلقات خراب ہو رہے تھے، اور بعد میں انہوں نے پھر وضاحتیں بھی دی انہیں اکیلے میں مل کے، لیکن آپ یہ بتا سکتے ہیں کہ اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف ولنگ بھی نہیں تھے، پھر انیشیٹ کیسے ہوا؟ پولیٹیکل پارٹیز نے آپس میں کیسے بات کی؟ پیپلز پارٹی نے آپ کو کنوے کیا یا دوسری چھوٹی جماعتوں نے؟ نہیں، میں جو میری نالج ہے وہ کسی اور سے ہے، اور انہوں نے مجھے بڑا کلیئرلی بتایا تھا کہ ایکسٹینشن کی خواہش کا اظہار پتہ نہیں باجوہ صاحب نے کیا یا نہیں کیا، یہ بات تو نہیں بتائی، لیکن جو حکومت تھی اس کے اندر یہ رائے موجود تھی کہ ایکسٹینشن دے دی جائے۔ بہرحال یہ بات تو آپ کی بالکل درست ہے شاہد صاحب، ہم نے بھی بالکل یہی، یعنی بالکل اوتھینٹک ذرائع سے سنا ہے کہ
میاں نواز شریف نے اس پہ پوزیشن لے لی تھی، اور وہ یہی وجہ ہے کہ پھر الٹیمیٹلی ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ تمام جو دیگر جماعتیں تھیں وہ اس پہ آمادہ ہو گئی تھیں، وہ ایکسٹینشن نہیں ہوئی اور پھر ایک نئے آرمی چیف جو ہیں ان کی اپائنمنٹ ہو گئی، اور اس میں سینٹرل جو رول تھا وہ تھا ہی میاں نواز شریف کا۔ بہرحال یہ ایشو تو اب ایک بار پھر شاہد صاحب آپ جانتی ہیں کس طریقے سے میڈیا کا ایک سائیکل چلتا ہے، تو کیونکہ یہ معاملہ ایک بار پھر سامنے آ گیا تو اس پہ اب بحث مباحثہ شروع ہو گیا، اور آئی ایم شیور کہ ابھی اور لوگ بھی میرا خیال ہے دیکھیں یہ ان باتوں کو زیر بحث نہیں لانا چاہیے، باجوہ صاحب نے کیا کیا یا نہیں کیا، یہ باتیں اب تاریخ کا حصہ بن گئی ہیں، ان کو وہ نہیں رہے آرمی چیف، انہوں نے ٹرم 6 سال کی پوری کی اور کرنٹ آرمی چیف آ گئے ہیں، تو میرا خیال ہے یہ اس اسپیکولیٹو کام میں نہیں پڑنا چاہیے۔ اچھا شاہد صاحب موونگ آن، یہ آج کل جو نون لیگ ہے، اب آپ تو اپنی پارٹی لانچ اپ کرنے جا رہے ہیں، تو اس پہ بھی ہم آپ سے تھوڑی سی بات کریں گے، لیکن پی ایم ایل این پارٹی جس میں آپ نے ساری اپنی سیاسی عمر جو ہے وہاں پہ گزاری ہے، اس کے تمام اتار چڑھاؤ دیکھے ہیں، اس کے تمام وہ پیریڈز دیکھے ہیں، سختیاں بھی جھیلی ہیں، اور ظاہر بات ہے وزیر اعظم بھی رہے ہیں، وہاں پہ بھی اب اس وقت ایک عجیب اختلاف یا چپکلیں شروع ہوئی ہے، یا آپس میں لوگ جو ہیں وہ ایک دوسرے سے ڈس ایگری کر رہے ہیں، ایک نئی پھوٹ سی پڑ گئی ہے، اور وہ الٹیمیٹلی اسی بنیاد پہ پڑی ہے جو کہ ہمارا سینٹرل تھیم ہے پاکستان کی سیاست میں، جو کہ اسٹیبلشمنٹ۔ تو اسٹیبلشمنٹ کے رول پہ اب ہر طرح کی باتیں ہونی شروع ہو گئی، اور رانا ثناء اللہ اور جاوید لطیف صاحب جو ہیں وہ روزانہ کی بنیاد پہ وہ ایک دوسرے کے اوپر کوئی نہ کوئی تنقید کر رہے ہیں، بلکہ یہ ذرا آپ سن بھی لیجئے کہ وہ ایک دوسرے کے بارے میں وہ کیا بات کرتے رہے ہیں۔ شاہد صاحب، ہاؤ ڈو وی میک سینس آف دس کہ ایک طرف تو نون لیگ گورنمنٹ میں ہے پنجاب میں اور سینٹر میں اور بڑی کلیئرلی اسٹیبلشمنٹ کی مدد سے آئی ہے، دوسری طرف یہ ایک آپس میں چپکلش ہو گئی ہے، کیا ہو کیا رہا ہے؟ نہیں، بڑی عجیب بات ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ مسلم لیگ نون کی جو لیڈرشپ ہے، شہباز صاحب اور نواز شریف صاحب، ان کو اس کا نوٹس لینا چاہیے اور اس معاملے کو ختم کرنا چاہیے۔ اس سے بہت ایک عجیب تاثر ایک رولنگ پارٹی کے بارے میں قائم ہو رہا ہے اور حکومت کے بارے میں قائم ہو رہا ہے، اور یہ انہی باتوں کی تصدیق ہو رہی ہے جس کی بات دوسرے لوگ کر رہے ہیں۔ تو یہ بڑی رانا ثناء صاحب بڑے محتاط آدمی ہیں، بڑی محتاط گفتگو کرتے ہیں، بڑی سوچ سمجھ کے گفتگو کرتے ہیں، لیکن اگر وہ بھی اس معاملے میں اب ان پر ڈائریکٹلی بھی الزام لگ گیا اور اپنے ہی بھائی نے لگا دیا، تو یہ کافی مشکل سے حالات ہیں، اس کو مینیج کرنا چاہیے۔ لیکن خاقان صاحب اس کو آپ کیسے سمجھیں گے؟ جی، لیکن آپ اس بات کو کیسے سمجھیں گے کہ ایک طرف نون لیگ ججز خط کیس میں فریق بنتی ہے، دوسری طرف ابھی رانا ثناء اللہ کہہ رہے کہ 90 کروڑ کا ثبوت ہے تو سامنے لے کے آئے، حالانکہ دونوں جو مسائل ہیں وہ ایک ہی پیرائے میں۔ دیکھیں، ثبوت کی بات تو یہاں تو جو رانا اپنے جاوید لطیف صاحب نے کہا ہے، وہ تو یہ کہا ہے کہ پیسے دے کر شاید ہروایا گیا یا کوئی ایسی بات کی ہے، یا جتوایا گیا پیسے لے کر، وہ ایسی باتیں ہیں۔ تو میرے خیال ان کو یہ بات نہیں کرنی چاہیے اپنے ایک کلیگ کے بارے میں، اگر کوئی ثبوت نہیں ہے تو نہیں کرنی چاہیے۔